सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, नोटिफिकेशन आता। أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون سبحان الله سبحان الله صدق الله المولانا العظيم وصدق النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حاضرین و سامعین، خلوص و عقیدت و محبت و الفت کے ساتھ اپنے آقا و مولا کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عادت کے مطابق پہلے ہدیہ درود و سلام بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، تمام کتابوں میں افضل بزرگ برتر کتاب قرآن مجید ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن مجید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اللہ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں کوئی ذات ایسی نہیں تھی کہ جو نزول قرآن کو برداشت کر سکے. قرآن پاک میں کثیر معانی ہے اور جب قرآن پاک نازل ہوا تو اپنے معانی کے ساتھ نازل ہوا. الفاظ قرآن کا نزول یعنی اس کو سننا اور یاد رکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن الفاظ کے ساتھ معانی قرآن پر قابو پانا یہ بہت بڑی بات ہے. سبحان اللہ. لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک و تر ایسا نہیں کہ جو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا ہو. ہے قرآن میں سب کچھ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لو ضاع منی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ. اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں گا. سبحان اللہ. قرآن میں وہ مجھے مل جائے گی. قرآن میں سب کچھ ہے. اور قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو اپنے معانی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یاد کیا تھا. اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ بات میں اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے میچ کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا کر دیا. سبحان اللہ. بے شک. جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں. بے شک بے شک. سبحان اللہ. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے احادیث کریمہ سماعت ہم کریں
کہ قرآن کے صرف الفاظ کو یاد کرنا ہے تو قیامت تک حفاظ کرام چھوٹے چھوٹے بچے ان الفاظ کو یاد کرتے رہیں گے، لیکن سرکار پر قرآن کا جو نزول ہوا تو نبی پاک کی ذمہ داری صرف الفاظ کو سن کر یاد کر لینے کی نہیں تھی، بلکہ اس کے معانی کو سمیٹنے کی بھی تھی۔ اور قرآن کے معانی کیا ہے؟ لامحدود معانی ہے، ہمارے اعتبار سے لامحدود معانی ہے، اور ان لامحدود معانی کو سمیٹنے کے لیے بڑی قوت و طاقت کی ضرورت ہے، اور اسی قوت و طاقت کی دلیل آئیے سیاہ ستہ کی حدیث پاک ہے۔ مولا کائنات علی مرتضی خیبر شکن حیدر کرار کے زانو پر سر رکھ کر سرکار آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے کہ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وحی کا بوجھ سرکار کے چہرے پر اتنا تھا کہ سردیوں کے موسم میں بھی پسینے کی بوندیں آنے لگی، اور سرکار کے سر مبارک کا بوجھ میری ران پر اتنا آیا کہ میری ران ایسا لگتا تھا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی رضی اللہ عنہ، قوت پروردگار جن کو ہم کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، ایسا مجھے محسوس ہو رہا تھا جب سرکار کو وحی نازل ہو رہی تھی اور ان کا سر اقدس میری ران پر تھا۔ اور پھر دوسری حدیث دیکھیے، اس کو تو ابو داؤد میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے اور اسی عالم میں اگر وحی نازل ہونا شروع ہو جاتی تو وحی کے بوجھ سے اونٹنی کی پیٹھ جھکنے لگتی، مڑنے لگتی، اور اونٹنی بوجھ برداشت نہیں کر سکتی تھی اور وہ بیٹھ جایا کرتی۔ اونٹنی پر وحی کا بوجھ آیا اور وہ بھی سرکار کے وسیلے سے برداشت نہیں کر سکی اور وہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور احادیث کریمہ میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے کہ سخت سردی کے موسم میں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی وحی نازل ہوتی تو پیشانی پر پسینے کی بوندیں آ جایا کرتی تھی اور سرکار پھر وحی ہمیں سنایا کرتے تھے۔ یہ قرآن مجید ہے۔ اگر صرف الفاظ کو یاد کرنے کا مسئلہ ہے تو کسی کی ران پھٹے گی نہیں۔ صرف الفاظ کو یاد کرنے کا مسئلہ ہے تو اونٹنی کی پیٹھ مڑے گی نہیں، بوجھ سے اونٹنی بیٹھے گی نہیں۔ یہ صرف الفاظ یاد کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ کروڑہ کروڑ معانی اللہ نے قرآن میں جو پوشیدہ رکھے ہیں ان معانی کو سمیٹنے کا بوجھ ہے۔ اسی لیے حضرت علی کی ران ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی اور اسی لیے اونٹنی کی پیٹھ جھک رہی تھی۔ یہ بوجھ ہے معانی کا جس کو سرکار نے سمیٹا۔ اور ایک بات غور کرنے کی ہے، قرآن کی عظمت دیکھیں آپ کہ اونٹنی پر وحی کا بوجھ آیا تو اس کی پیٹھ مڑنے لگی۔ حضرت علی کی ران پر وحی کا بوجھ آیا تو ران ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگی۔ حالانکہ علی کی ران پر جو بوجھ آیا تھا وہ سرکار کے سر مبارک کے وسیلے سے ڈائریکٹ وحی وہاں کہاں، وحی تو سرکار پر نازل ہو رہی تھی، اس کے وسیلے سے بوجھ آیا۔ اونٹنی پر جو بوجھ آیا وہ سرکار کے جسم پاک کے وسیلے سے آیا، ڈائریکٹ اونٹنی پر وحی کا بوجھ نہیں آیا۔ اگر اونٹنی پر وحی کا بوجھ ڈائریکٹ آ جاتا، سیدھے آ جاتا، بغیر وسیلے کے آ جاتا، علی رضی اللہ عنہ کی ران پر سیدھے وسیلے وحی کا بوجھ آ جاتا تو یہ تو ران ہے اور وہ تو اونٹنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ اللہ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اور پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا۔ برداشت کس نے کیا؟ سرکار کے قلب مبارک نے اس کو برداشت کیا۔ سبحان اللہ، حق حق برداشت کیا ہے سرکار کے دل نے۔
سرکار کے قلب مبارک نے اسے برداشت کیا ہے. یہاں بولنا پڑتا ہے اس بات کو، اور لوگ اس بات کے بولنے پر مجبور ہیں کہ اللہ نے نبی پاک کے، اپنے حبیب پاک کے دل کے حوصلوں کو پہاڑ سے زیادہ مضبوط بنایا. حوصلہ سب سے زیادہ ان کا مضبوط تھا. کیوں نہ ہو حوصلہ سب سے زیادہ مضبوط؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ لوگوں میں بہادر کون تھا؟ تابعین پوچھ رہے ہیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہم آپس میں بہادری کو ناپتے تھے کہ کون کتنا بہادر ہے، اس کو ناپ لیتے تھے. پوچھا گیا کہ حضرت اگر کپڑا ہو تو میٹر سے ناپ لیا جائے، گد سے ناپ لیا جائے، دودھ ہو تو لیٹر سے ناپ لیا جائے، اناج ہو تو ترازو میں تول لیا جائے، لیکن یہ بہادری تو دل کی چیز ہے، اس کو آپ کیسے ناپتے تھے؟ کون سا ایسا آلہ ہے، کون سا لیٹر ہے، کون سا ترازو ہے کہ جس سے بہادری کو آپ ناپتے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ناپ لیتے تھے. کہا کیسے ناپتے تھے؟ کہا ایسے ناپتے تھے کہ میدان جنگ میں کفار اور مشرکین کی ساری کوشش اور ساری محنت نبی پاک کی طرف لگی رہتی تھی. ہر تیر کا رخ ادھر ہی ہے، ہر نیزے کا رخ ادھر ہی ہے. ان کی نظر میں جو بہادر ہے، ہر بہادر کا قدم بڑھ رہا ہے تو نبی ہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف سرکار ہی پر حملہ کریں. میدان جنگ میں ہم آپس میں بہادری کو ناپتے تھے، اور ایسے ناپتے تھے کہ جو نبی پاک کے جتنے قریب رہ کر جنگ لڑتا تھا وہ اتنا بڑا بہادر کہلاتا تھا، اور جو دور جنگ لڑتا تھا وہ کم بہادر تھا. بہادری سرکار کی قربت سے ناپی گئی تو نبی پاک کی بہادری اور ان کا قلب مبارک کتنا مضبوط ہوگا. اللہ نے کتنا مضبوط کیا. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن ہم تھوڑا تھوڑا نازل کر رہے ہیں. یہ تھوڑا تھوڑا جو نازل ہو رہا ہے، توریت، انجیل، زبور یک بہ یک لکھی ہوئی آ گئی. اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آنا اور ہے، اور قرآن کا نازل ہونا اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یک بہ یک ہم نے قرآن کو نازل نہیں کیا، یہ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. کیوں؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ اے محبوب ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں. تو سرکار کا قلب مبارک کتنا مضبوط ہے کہ جس نے قرآن پاک کے بوجھ کو، نزول قرآن کے بوجھ کو برداشت کیا ہے. اور یہ صرف الفاظ کا بوجھ نہیں تھا کہ الفاظ کو تو رٹا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، یہ معانی کا بوجھ تھا. اور قرآن میں کیا ہے؟ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. قرآن میں تو ہر کچھ کو تر کا ذکر ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ما کان کا بھی علم عطا کر دیا، وما یکون کا بھی علم عطا کر دیا. یہ قرآن نازل کیا، اور قرآن پاک واقعی لاجواب. آج سے نہیں، 1400 برس سے قرآن اعلان کر رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. اے لوگو، اگر تمہیں شک ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو فاتو بھی سورہ، ایک ہی سورت لے آؤ. پورے قرآن کی مثال لانا تو بہت دور کی بات ہے. ایک ہی سورت قرآن کی طرح بنا کر لے آؤ، اور اپنے سارے مددگاروں کو بلا لو، جمع ہو جاؤ، اکیلے مت بناؤ، اور پھر بنا کر بتاؤ. ذرا غور کریں اس بات پر کہ یہ اعلان قرآن شریف 1400 برس پہلے سے کر رہا ہے، اور عربی زبان میں قرآن ہے. اس بھارت میں لوگ عربی زبان سمجھ نہیں سکتے ہوں گے، الگ بات ہے، لیکن دنیا کے 56-57 ممالک وہ ہیں کہ جہاں پر پہلی یا دوسری مادری زبان عربی ہی ہے. ان ملکوں میں کرسچنز بھی رہتے ہیں. خود اسرائیل کے اندر دوسری زبان عربی زبان ہے جہاں یہودی رہتے ہیں. مصر میں بھی یہودی اسرائیل موجود، ترکی میں بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں. یمن میں بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں. سیریا میں بھی یہودی اور عیسائی موجود ہیں. یہاں ان ساری جگہوں پر عربی زبان بولی جاتی ہے.
اور قرآن عربی زبان میں ہے. یہ جن کی زبان مادری زبان عربی ہے وہ یقیناً قرآن کو سنتے ہیں اور قرآن کے چیلنج کو بھی سنتے ہیں. اور قرآن چیلنج کر رہا ہے کہ ایک سورت کا جواب لاؤ. آج 1400 برس کا عرصہ گزر چکا, آج تک کوئی نہیں لا سکا, اور قرآن کا چیلنج ہے کہ تم لا ہی نہیں سکتے. سب کو بلا لو, سارے مددگاروں کو ایک جگہ جمع کر دو, تم اس کا جواب ہرگز نہیں لا سکتے. قرآن کا جواب نہیں ہے. اس کو میں ابھی کچھ دلیلوں سے ثابت کروں گا. میں نے بہت پہلے حضور شہباز دکن علیہ الرحمہ سبحان اللہ کی زبان سے ایک واقعہ سنا تھا اور وہ کتابوں میں بھی پڑھا. سبحان اللہ سبحان میں اللہ اسی کو دہراتا ہوں. میں تو اپنے انداز میں اسے کروں گا. ہماری کیا تاب ہے کہ ہم حضور شہباز دکن کی طرح تقریر میں کوئی واقعہ بیان کر سکیں. اللہ تعالیٰ جن زبانوں کو تاثیر عطا کرتا ہے ان کا بولا ہوا ایک جملہ ہمارے کروڑوں جملوں پر بھاری ہوتا ہے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باہمت صحابی تھے. سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک مرتبہ اور کہا یا رسول اللہ, میں نے اس مکی زندگی میں کفار مکہ کے سامنے جا کر کلمے کا اعلان کر دیا اور کعبے کے صحن میں ان لوگوں نے مجھے پتھر سے مار مار کر میرا سر زخمی کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر بہت بہادر اور بہت جری انسان ہے. وہی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب سورہ انا اعطیناک الکوثر نازل ہوئی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر, تو انہوں نے اس کو ایک تختی پر لکھا. سرکار نے ان کو حکم دیا تھا بہت پہلے کہ ابو ذر لکھنا اور پڑھنا سیکھ لیں. ایک تختی پر لکھا اور تختی کو لے جا کر کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا. کیوں کہ اس دور میں یہ طریقہ تھا کہ مکے کے شعراء کلام لکھا کرتے تھے اور اپنا کلام لکھ کر کعبے کی دیوار پر ٹانگ دیا کرتے تھے. کیوں ٹانگا کرتے تھے, کیوں چسپا کیا کرتے تھے, کیوں کعبے کی دیوار پر لگاتے تھے؟ اس لیے کہ ایک بڑا شاعر جو مکے سے دور پہاڑیوں میں رہتا ہے, اکیلے رہتا ہے, تنہا رہتا ہے, آبادی میں نہیں رہتا, بستیوں میں نہیں رہتا ہے, اکیلے اس لیے رہتا ہے کہ وہ اپنی عربی زبان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. میں شہروں میں آؤں گا تو زبان بگڑ جائے گی. شہروں کی زبان بگڑی رہتی ہے اور دیہاتوں کی بھاشا پیور رہتی ہے. آپ دیکھیں کہ حیدرآباد میں جو لوگ تیلگو بولتے ہیں وہ تیلگو ویسی نہیں ہے کہ جو یہیں تلنگانہ کے دیہاتوں میں بولی جاتی ہے. اس میں مکس ہو جاتے ہیں, انگلش کے جملے, اردو کے جملے, ہندی کے جملے مکس ہو جاتے ہیں. ایسے ہی اردو میں جتنا بڑا شہر ہوگا اتنی زبان مکس اپ ہوتی چلی جائے گی. آپ بمبئی چلے جائیے تو وہاں تو لوگ عجیب بولتے ہیں, اب ان تو بگڑے لے بھائی, بگڑے لا. اب یہ کہاں لائیے گا, کس قانون میں ڈالیے گا بگڑے لا؟ کس اردو یا ہندی کی کتاب میں قانون لکھا ہے ہی نہیں, اور لفظ اپن تو کسی لغت میں بھی نہیں ملے گا, لیکن وہاں کی زبان بگڑی ہوئی. اور ایسے ہی حیدرآباد شہر میں بھی کچھ الفاظ اردو کے ایسے ہیں کہ جو بولنے میں کچھ اور ہو جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. خالص اردو کو اگر دیکھیں تو وہاں کوئی لفظ ویسا ہے ہی نہیں. جتنا بڑا شہر ہوگا اتنی زبان بگڑے گی. اسی لیے وہ شاعر شہر سے باہر پہاڑیوں پر رہتا تھا, اور جب پہاڑیوں پر رہتا رات میں اترتا کہ میں دن میں اتروں گا تو لوگوں سے گفتگو کروں گا, میری زبان خراب نہ ہو جائے, میری زبان بگڑ نہ جائے, اس لیے رات میں اترتا تھا. شعراء کا کلام کعبے کی دیوار پر لگا ہوا ہے, وہ کھڑے رہ کر اس کو پڑھتا تھا اور اس کی اصلاح کرتا, لکھ دیتا, واپس چلا جاتا, اصلاح کرتا, لکھ دیتا, واپس چلا جاتا. یہی طریقہ تھا. ایک دن ایک رات میں وہ اترا اور اس نے دیکھا کہ تختیاں لگی ہوئی ہیں.
پہلے شاعر کے کلام کی اصلاح کی آگے بڑھا، دوسرے کلام کی اصلاح کی آگے بڑھا، تیسرے کلام کی اصلاح کی آگے بڑھا، سات کلام کی اصلاح کر لی، اب آگے بڑھا اور اس نے دیکھا کہ ایک تختی میں لکھا ہوا ہے، یہ شعر نہیں ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ وہ غور کرتا رہا، کتنی حسین ترتیب ہے، کتنے اچھے الفاظ ہیں، اس میں کہیں کمی تو نہیں ہے، کوئی قانونی طور پر کمزوری تو نہیں ہے۔ دیکھتا رہا، سوچتا رہا، اتنی دیر تک سوچتا رہا کہ صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا۔ جب صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا تو اس نے اس کلام کے نیچے بھی لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ سے نیچے اس نے لکھ دیا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صبح لوگ چلے گئے اس کے کہ آپ نے کیا کر دیا یہ کام؟ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اسی کا تو کہا ہوا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، اور آپ نے بھی تصدیق کر دی کہ وَهَذَا کلام البشر۔ تو وہ شاعر کہتا ہے کہ تم تصدیق کرتے ہو کہ یہ محمد نے قرآن کہہ کر بتایا ہے، محمد نے اللہ کا کلام کہہ کر بتایا؟ کہا ہاں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ میں نے آج محمد کے دین کو قبول کر لیا۔ سبحان اللہ، حق حق۔ یہ قرآن مجید ہے کہ جو اپنی لاجوابی کو ہر جگہ ثابت کرتے رہتا ہے، اور قرآن پاک کے لاجواب ہونے کو تو اتنے واقعات اور حالات ہیں کہ پوری رات میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میں آج کا یہ دور ہے، اس دور کے اعتبار سے کچھ ماڈرن سائنس کے اعتبار سے قرآن پاک کی عظمت اور شان کو ہم دیکھیں۔ دیکھیے اس کائنات کی اوریجن کے بارے میں جتنے سائنسدان تھے وہ سب کے سب متفق نہیں تھے۔ کسی سائنسدان نے اس کی اوریجن کو کچھ اور بتایا کہ یہ کیسے کائنات ابتدا ہوئی، یہ چاند سورج کیسے پیدا ہوئے، یہ کہکشائیں کیسے پیدا ہوئی، اور یہ کہاں سے آئی، کیسے ہوئے، ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ کوئی کچھ بولتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا، لیکن تقریباً 160 سال پہلے ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کی گئی، اور ایڈوین ہبل نے اس ٹیلیسکوپ سے کہکشاؤں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ کہکشاؤں کی ریڈ شفٹ بتا رہی ہے کہ یہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جب یہ دور جا رہی ہیں تو پہلے قریب رہی ہوں گی، اور جب اس کے بعد دلائل سامنے آئے تو سارے کے سارے سائنسداں 160 سال پہلے اس بات پر متفق ہو گئے کہ یہ سب کے سب پہلے ایک جگہ جمع تھی، اور یہ سب جب ایک جگہ جمع تھی تو ایک ڈینس پوائنٹ میں ساری کائنات تھی۔ اچانک بگ بینگ ہوا، ایک بڑا دھماکہ ہوا، اور کائنات پھٹی اور اب پھیلتی چلی جا رہی ہے، یہ پھیلتی چلی جائے گی، اور جب پھیلنے کی انتہا ہوگی تو ساری کائنات پھٹ جائے گی۔ یہ 160 سال پہلے۔ اس کے پہلے جتنے نظریات آئے بدلتے رہے، لیکن 160 سال پہلے جو نظریہ آیا تھا اس کے بعد کوئی سائنسداں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے بگ بینگ کے نظریے کو توڑ دیا ہو۔ یہاں تک کہ آج کے اس دور میں چھوٹا ٹیلیسکوپ نہیں، جیمز ویب ٹیلیسکوپ دنیا میں آ چکا ہے، اور اس کے ذریعے بھی دیکھا جا چکا ہے کہ واقعی کائنات پھیل رہی ہے۔ تو بگ بینگ کا نظریہ وہ نظریہ ہے کہ چاہے انجینئر کوانٹم میکینکس کا ہو، چاہے انجینئر انٹرسٹیلر جو ہے اس کائنات کا انجینئر ہو، چاہے وہ فضاؤں کو دیکھنے والا ہو، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے ایک اجزاء کو دیکھنے والا انجینئر ہو، ہر انجینئر اس بات پر متفق ہے کہ یہ کائنات کسی بگ بینگ سے شروع ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا نظریہ کوئی سائنسدان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تم ٹیلیسکوپ ایجاد کرتے ہو، تم قوانین بناتے ہو، اور اس کے بعد جا کر تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک جگہ جمع تھا، اور اس کے بعد ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور دھماکے سے یہ دنیا الگ ہوئی۔ لاؤ 1400 برس پہلے قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ اولم یروا السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، ان لوگوں نے دیکھا نہیں ہے کہ زمین اور آسمان کو ایک جگہ جمع تھے، ہم نے ان کے درمیان ایک دھماکہ کر دیا، یہ پھٹ گئے۔ بگ بینگ کی تھیوری تم دلائل سے ثابت کرتے ہو، مسلمان 1400 برس پہلے سے بگ بینگ کی تھیوری پڑھتا چلا آ رہا ہے۔
اور یہ وہ تھیوری ہے کہ جس کو کاٹا نہیں جا سکتا. اور آگے بڑھے ماڈرن سائنس کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج کے اس دور میں انسانوں نے سمندر میں جھانکنے کے لیے پنڈبیاں تیار کر لی. محفوظ حالت میں سمندر کی گہرائیوں میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بھی محفوظ کرتا ہے, سمندر کی گہرائیوں کو بھی وہ دیکھتا ہے. ان پنڈبیوں کے ذریعے انسانوں نے زیادہ دور نہیں, صرف 180 سال پہلے اس بات کو دیکھا ہے کہ سمندر کے اندر بھی آگ کے شعلے نکلتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ سمندر کی زمین میں آتش فشاں پہاڑ پھوٹتا ہے اور اس سے لاوا اور گرمی نکلتی ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر بھڑک رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ پانی جل رہا ہے, ایسا لگتا ہے کہ پانی سلگ رہا ہے. یہ بات انسان نے 180 برس پہلے ہی دیکھی, اور انسان اس کے پہلے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سمندر بھڑکے گا. پانی تو آپ کو بجھاتا ہے, یہ سمندر بھڑکے گا کیسے, سمندر سلگے گا کیسے؟ یہ تو پانی کی چیز ہے, اس میں آگ کیسے پیدا ہوگی؟ لیکن قربان جائیے قرآن مجید تم دیکھ رہے ہو آج 180 سال پہلے, اور قرآن مجید تو 1400 برس پہلے سے اعلان کرتا ہوا چلا آ رہا ہے والبحر المسجور, اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم, بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم. قرآن 1400 برس پہلے یاد فرما چکا ہے اور انسان آج اسے صرف 200 سال پہلے اس کو دیکھ رہا ہے. یہ قرآن مجید کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. اگر اس طرح کے دلائل قرآن مجید میں کوئی دیکھنے کی کوشش کرے تو ایک دو نہیں, ہزاروں کی تعداد میں روز بروز نئے نئے دلائل قرآن مجید کے سامنے آتے ہیں. اس لیے اے مسلمانوں, قرآن شریف وہ کتاب ہے جو عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. قرآن مجید کو پڑھو اور سمجھو. بات کہہ رہا ہوں میں, پڑھو اور سمجھو. دیکھو کچھ لوگ تقریر کرتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ بھئی ہم نے قرآن کو سجا دیا, ہم نے قرآن کو لپیٹ کر رکھ دیا. اگر قوم کی یہ حالت ہے تو پہلے میری بات یہ سن لیں کہ قرآن شریف کی تعظیم بھی ثواب ہے. آپ نے نہیں پڑھا اور پڑھنے کا ماحول نہیں بنایا, یہ کمی تو ہے, لیکن قرآن شریف کی تعظیم بھی ثواب ہے. یہ لو حدیث پاک, ابن ماجہ, ابو نعیم, مستدرک الحاکم, ان تینوں کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے جس میں 3 چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ النظر الی الکعبۃ عبادۃ, کعبے کی طرف دیکھنا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے, ماں باپ کے چہرے کو خوشی کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے, اور قرآن مجید کو رضا کے ساتھ تعظیم کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت ہے. صرف دیکھ لے گا تو عبادت ہو جائے گی. اس نے تو تعظیم کے ساتھ قرآن مجید کو رکھا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف تعظیم کے ساتھ رکھ لیا, اس کو برا نہیں کہتا ہوں. قرآن کی تعظیم اچھی چیز ہے, جزدان میں رکھا, تعظیم کے ساتھ رکھا, لیکن قرآن کو پڑھو, قرآن کی تلاوت کرو. اگر نہیں سمجھتے ہو تو صرف پڑھتے رہو. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے. ایک واقعہ بہت مشہور ہے, ابھی واقعہ سنانے کا وقت نہیں ہے, میرے پاس وقت بہت کم ہے. صرف انگلی چلاتا تھا, پڑھنا نہیں آتا, قرآن کھولتا تھا انگلی چلاتے رہتا تھا, انگلی چلاتے رہتا تھا. اللہ نے اس کی بخشش کر دی. پوچھا گیا کہ کیسے بخشش ہو گئی, تو جاہل آدمی تھا, تجھ کو تو کچھ بھی نہیں آتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کرنے سے محبت رکھتا تھا, اللہ نے میری محبت کو قبول کر لیا, سارے گناہوں کو معاف فرما دیا اللہ. تو پڑھ نہیں سکتا تھا. اگر کوئی پڑھے تو اور عبادت, اور پڑھنے کے بعد سمجھے تو اور عبادت. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قرآن کی آیت میں ایک لمحے کا غور و فکر کرے تو 100 سال کی بغیر و فکر غور والی نماز سے بہتر ہے. 100 سال تک نماز پڑھتے رہیے جس میں غور و فکر نہیں کیا تھا, اس سے بہتر ہے کہ قرآن کی آیت میں ایک لمحے کے لیے آپ غور و فکر کریں. تو قرآن کو پڑھیں تو اس کو سمجھیں, سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن کیا ہم سے مطالبہ کرنا ہے. اور قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ بھئی ہماری زبان تو عربی ہے نہیں, اور ہم کو ایسی بھی اجازت نہیں ہے کہ عربی زبان سیکھ لو اور اپنی مرضی سے
قرآن شریف کی بس عربی سیکھ لی ہم نے، ہم کو عربی آتی ہے، ہم 5 سال تک سعودی عربیہ میں رہے، ہم کو عربی بولنا بھی آتی ہے، سمجھنا بھی آتی ہے، اب ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ جانتے ہیں تو بس اپنی مرضی سے سمجھنا شروع کر دو۔ ایسے لوگ چوکنا ہو جائے۔ قرآن کو اپنی رائے سے سمجھنا سخت حرام ہے، اس لیے قرآن شریف فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن ہی کے ذریعے بہت سے وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہوتے ہیں اور بہت وہ لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں۔ تو قرآن کو کیسے سمجھو گے؟ صاحب قرآن نے جیسے سمجھایا ویسے سمجھو۔ صاحب قرآن نے کیسے سمجھایا؟ صحابہ نے سمجھا۔ صاحب قرآن کا سمجھنا صحابہ نے سمجھا، صحابہ کا تابعین نے سمجھا، تابعین کا تابعین نے سمجھا، اور ہم تک چلا آ رہا ہے۔ جو اس لائن کو چھوڑ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ راستے سے بہک جائے گا، اور جو اس راستے پہ رہ کر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ قرآن کے راستے پر رہے گا، وہ اللہ کے راستے پر رہے گا۔ موجودہ دور میں قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ہم جو اردو زبان جانتے ہیں، اردو زبان پڑھتے ہیں، اردو زبان لکھتے ہیں، یہ یقین کے ساتھ میں کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ دور میں ساری دنیا میں قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان میں کہیں پر بھی ہوا ہے تو ان ترجموں میں سب سے بہتر ترجمہ کنز الایمان ہے، جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا ہے۔ آپ قرآن کو سمجھنا چاہیں تو کنز الایمان کے ذریعے سمجھیں، اور کنز الایمان کو سمجھنا چاہیں تو نور العرفان کے ذریعے سمجھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ سے لے کر آج تک قرآن مجید کی جو تشریح تھی، جو تفسیر تھی، اعلیٰ حضرت نے اس کو چند جملوں میں تبدیل کر دیا، سمیٹ کر رکھ دیا ہے۔ اس لیے موجودہ دور میں اگر کوئی قرآن کو سمجھنا چاہے تو اس نہج پر سمجھے جو صحابہ نے سمجھا۔ یہ جو حفاظ جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، یہ ویسے ہی نہیں کر لیا ہے۔ حضرت مولانا ممتاز صاحب قبلہ، اللہ رب العزت ان کی عمر دراز کرے، آمین آمین، اور ان کی محنت میں خوب برکتیں عطا کرے، آمین آمین۔ کیسا فیضان شہباز دکن ہے، سبحان اللہ، حق کہ آج سے 2-4 سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں 5 بچے نکلیں گے، اور وہ خود حضرت نہیں سوچ سکتے تھے کہ 5 بچے حافظ ہوں گے۔ لیکن اللہ والوں کا جب فیضان ہوتا ہے تو معاملات آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی محنت، بڑی لگن اور بڑی تگ و دو کے بعد یہ حفاظ کرام آپ کے سامنے آئے ہیں، اور ایسے اداروں کی جیسے ابھی حضرت نے فرمایا مجھ سے پہلے جنہوں نے پیش رو مقرر تقریر کی کہ ایسے اداروں کی سخت ضرورت ہے جو خالص دینی تعلیم دیں۔ مدرسے والوں سے کچھ لوگ کہتے ہیں، مجھ کو فورس کرتے ہیں، میرا بھی ایک ادارہ ہے جو صرف خواتین کے لیے، صرف بچیوں کے لیے ہے، بہت فورس کرتے ہیں کہ آپ دنیا بھی پڑھایا کرو۔ میں نے کہا بہت پڑھ لی دنیا، مسلمان لڑکیوں نے بہت دنیا پڑھ لی ہے، اور اتنی دنیا پڑھ لی ہے کہ اب ان کو مسلم لڑکے نظر ہی نہیں آ رہے، اور معاذ اللہ رب العالمین غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جا رہی ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ جو غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے والی، اپنا مذہب تبدیل کرنے والی مسلم لڑکیاں ہیں، ان کو دیکھو، آپ کو کم پڑھی لکھی لڑکیاں نہیں نظر آئیں گی، وہ ساری وہی لڑکیاں ملیں گی کہ جنہوں نے خوب تعلیم حاصل کی ہے، کیے کہ نہیں؟ وہی ملے گی، 99% ملے گی۔ اور میں نے دیکھا ہے اس کو، وہاں انٹر کاسٹ میرج کا بورڈ لگا رہتا ہے، اس میں نام لکھے رہتے ہیں کہ یہ نام ہے اور اب وہ جو ہے یہ شادی کرنے جا رہے ہیں، تو ان میں دیکھو تو ہاں یہ تو یہ ہے، یہ تو BCom، یہ تو فلاں، یہ سب وہی دکھ رہی ہیں۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے مسلمان؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہونے کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے، آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کرنا، لیکن میں ہمارے معاشرے کی سے، آپ کے نہیں، میں اپنے آپ کو شامل کر رہا ہوں، اپنے معاشرے کی ایک کمزوری بتاتا ہوں کہ ہم اپنے یہاں کی لڑکیوں کو بہت اونچا پڑھاتے ہیں اور لڑکوں کو نہیں پڑھاتے، اور یہ لڑکے ہمارے یہاں کے ایسے ہیں کہ کوئی 10ویں جا کے ختم کاروبار میں لگ جا رہا ہے، کوئی 12ویں جا کے ختم کاروبار میں لگ جا رہا ہے، لڑکیاں نہیں، لڑکیاں خوب پڑھ رہی ہیں اور لڑکے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں۔ اب کالج کے میں جاتے جاتے 13ویں 14ویں 15ویں جو بھی کلاسز ہیں ان میں جاتے جاتے لڑکے مسلمان کم ہوتے گئے، مسلم لڑکیاں بڑھتی چلی گئی۔ اب لڑکی جب کالج میں گئی تو اس کو کوئی مسلم لڑکا ہی نظر نہیں آ رہا ہے، تو وہ افیئر کرے گی کس سے؟ کس سے افیئر کرے گی؟
آپ ہیں ہی نہیں وہاں، آپ غائب ہیں، کالجوں کو لڑکوں سے خالی کر رکھا ہے، لڑکوں کو پڑھاتے نہیں ہو اور لڑکیاں خوب تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ہمارا کہنا ایسا ہے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے اپنے لڑکوں کو اتنا کالج بھیجو، اتنا کالج بھیجو کہ جو ابھی پرسنٹیج لڑکوں کا 2% ہے، یہ پرسنٹیج 40% تک پہنچے، اور پھر یہ عالم ہو کہ وہ لڑکی کالج میں جائے تو اسے یہ لگے کہ یہ سارے کے سارے مسلم لڑکے لگے ہوئے ہیں۔ جائے گی کہاں؟ ذرا اس کو سوچا ہے کبھی آپ نے؟ یہ میں نے ایک دور کا حل بتایا، اور وہ حل بتایا ہے کہ جس حل کو ایک مولانا نے نہیں بولنا چاہیے، ایک نیتا نے بولنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری لائن کی بات ہی نہیں ہے، لیکن مجبور ہو کر ہمیں اس حل کو آپ کے سامنے بتانا رکھنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ عصری تعلیم حاصل کرتے ہو تو جتنی لڑکیوں کو کالج بھیجتے ہو اس سے زیادہ لڑکوں کو کالج بھیجو، جتنے لڑکیوں کو انجینئر بنا رہے ہو اس سے زیادہ لڑکوں کو انجینئر بناؤ، جتنے لڑکوں کو MBBS کرا رہے ہو اس سے زیادہ لڑکیوں کو کرا رہے ہو اس سے زیادہ لڑکوں کو کرواؤ۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز چند ہی سالوں کے اندر تم دیکھو گے کہ جو شکایت آج کر رہے ہو آپ کہ سب لڑکیاں جاتی جا رہی ہیں، یہ شکایت کبھی ہرگز زندگی میں نہیں کرو گے، یہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ تو یہ مدارس جو ہے یہ دین کی حفاظت کرنے کے لیے ہیں، ہم عصری تعلیم نہیں پڑھا سکتے۔ اگر عصری تعلیم پڑھانے جائیں گے تو یہ جو محنت ہے، یہ محنت کہاں اتنا قرآن، کچھ وہ بچے ہیں کہ جنہوں نے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرتے ہوئے قرآن کو حفظ کیا ہے، وہ بہت کامیاب ہے۔ میں کیرلا گیا، بینک آف بڑودا میں گیا، لوگوں نے کہا بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہوگا، ڈرافٹ نہیں بنے گا آپ کا، DD نہیں بنے گا، آپ تھوڑا مینیجر سے مل لیجئے۔ رمضان کا مہینہ تھا، مینیجر کے کمرے میں گیا تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے دروازہ کھول کر دیکھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھ گیا، سلام نہیں کیا۔ انہوں نے آیت پوری کرنے کے بعد پوچھا کیا کام ہے، میں نے اپنا کام بتایا، پھر میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ میں حافظ قرآن ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان میں حافظ قرآن ہوں اور روز تراویح سناتا ہوں اور بینک کا مینیجر ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارے یہاں پر؟ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ یہ دیکھیے قرآن مجید کی تعلیم جس کے لیے جو محنت کی جا رہی ہے، یہ محنت بے شک دینے والا بھی اس میں، اگر پیسوں سے کسی نے محنت کی ہے تو دینے والا بھی اس میں فائدہ، اس کو اجر ملے گا اور چلانے والے کو بھی اجر ملے گا، لیکن جتنا اجر خود قرآن سیکھنے والے کا ہے اتنا اجر اور کسی کا نہیں ہے کہ جس نے پورا وقت دیا اور قرآن مجید پر۔ اے مالداروں، اے ڈاکٹروں، اے انجینئروں، اگر واقعی تم علم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ ہر حال مکمل رہے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا MBBS بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، تمہارا بیٹا انجینئر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، تمہارا بیٹا پروفیسر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، وہ لیکچرر بھی ہو اور حافظ قرآن بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہم نے ایک دو نہیں ہزاروں حفاظ دیکھے ہیں۔ ابھی کچھ روز پہلے ناگپور میں ایک سنی مدرسے کے فارغ عالم دین نے بڑا ایگزام پاس کیا اور پورے ملک کے 20 لوگوں میں ان کو ایک کو چنا گیا اور وہ مولوی۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے علم دین کی تعلیم کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ دین اگر محفوظ ہے تو انہی مدرسوں سے، مدرسوں کے بغیر دین کی حفاظت کا آپ سوچ نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک کو پڑھو گے اور قرآن پاک کا علم حاصل کرو گے تو کوئی بدعقیدہ بھی حملہ نہیں کر سکے گا، بد مذہب بھی حملہ نہیں کر سکے گا۔ میں نے عرض کیا کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ قرآن کنز الایمان آپ پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہر جگہ ادب کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک تفسیر کے ساتھ پڑھو،
अपनी मर्जी से मत पढ़ो। अपनी मर्जी से तर्जमा करने वाले बहक गए, अपनी मर्जी से कुरान को समझने वाले बहक गए, और कुरान पढ़कर बहक भी सकते हैं लोग। एक दो नहीं, हजारों मिसालें हैं। हजरत इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो इमाम आजम के भी उस्ताद हैं, उनके पास में एक बदमज़हब आया और उसने कहा कि हजरत आप मुझसे हदीस सुन लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुझसे हदीस नहीं सुनना चाहता। उसने कहा कि आप मुझसे कुरान की आयत सुन लीजिए। आपने कहा मैं कुरान की आयत नहीं सुनना चाहता। वो चला गया। शागिर्दों ने पूछा कि हुजूर वो तो हदीस ही सुना रहा था, वो तो कुरान की आयत ही सुना रहा था, काश उससे सुन लेते कुरान की आयत। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे डर लगा है कि किसी बद मजहब से मैं कुरान की कुछ आयत सुनूं और वो कुछ गलत मतलब समझा दे और मेरा ईमान और मेरा अकीदा खराब हो जाए। इतने बड़े इमाम बद मजहब से कुरान की आयत भी नहीं सुनना चाहते। इसलिए आप कुरान को समझो, और कुरान को समझो तो कंजुल ईमान से समझो। कंजुल ईमान की जब कुरान की तिलावत, अभी रमजान है सामने, कुरान की तिलावत करोगे तो एक बात याद रखिए कि बगैर तर्जमे के सिर्फ तिलावत करेंगे आप, मान लीजिए एक दिन में आधा पारा, और तर्जमे के साथ में पढ़ेंगे एक रुकू, तो सवाब के एतबार से एक रुकू पढ़ना उस आधे पारे से ज्यादा है। सुभान अल्लाह। तर्जमा समझते जाइए, ये क्यों जरूरी है। मैं आपको इसकी एक हल्की सी मिसाल पेश कर देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगी बात। कुरान शरीफ की आयत में आया है, लौ कुन्तु आलमुल गैब लस्तक्सरतु मिनल खैर। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि अगर मैं गैब जानता तो बहुत भलाइयां जमा कर लेता। इस तरह की और आयतें हैं, एक दो नहीं, 5-5, 6-6 आयतें हैं कुरान शरीफ में कि अल्लाह ही ताला गैब जानता है, अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। ये आयतें हैं। इन आयतों को पढ़कर कोई भी तर्जमा यही करता है, और सब यही करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता। जब अल्लाह के सिवा कोई गैब नहीं जानता तो फिर उसी कुरान के अंदर वो भी आयतें हैं, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब जानते ही नहीं है, बल्कि गैब बताने में बखील नहीं। अगर अल्लाह ताला अपने खास गैब पर किसी को भी कुदरत नहीं देता, मगर अपने पसंदीदा रसूलों को कुदरत देता है। जब पसंदीदा रसूलों को अपना गैब बताता है तो ये दो आयतें बता रही है कि अल्लाह के नबी गैब जानते हैं, और वो 5 आयतें बता रही है कि नहीं जानते। तब क्या समझोगे आप? अपनी मर्जी से समझोगे तो कहोगे ये तो कुरान शरीफ में एक जगह है जानते हैं रसूल, एक जगह है नहीं जानते हैं रसूल, दोनों के अंदर तजाद हो गया। और याद रखो कुरान में तजाद नहीं है। लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह, अगर ये अल्लाह के सिवा और कहीं से होता, लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, तो जरूर तुम इसमें बहुत इख्तिलाफ पाते। ये अल्लाह की तरफ से है, इसलिए इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। बैठो भी नहीं है, बैठो भी नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं। हुजूर शहबाज दक्कन के साहबजादे शहजादा शहबाज दक्कन तशरीफ लाने वाले हैं। थोड़ी देर में ये तगोदो उसी के लिए चल रही है, इंशाल्लाह वो आएंगे तो आपको नारे से सुनने में आ जाएगा। आप इत्मीनान के साथ आयत मुकद्दसा बता रही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नहीं जानते, और कुरान की दूसरी आयत बता रही है कि गैब जानते हैं। अब अगर अपनी मर्जी से समझने की कोशिश करोगे तो ये सोचने लगोगे कि देखो तो कुरान के अंदर तजाद है। लौ कान मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह के अलावा और कहीं से होता तो इसमें बहुत इख्तिलाफ होता। ये तो अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो ये कैसे समझोगे कि इसमें इख्तिलाफ नहीं है? वो तो कह रही कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और ये आयत कह रही कि रसूल गैब जानते हैं, तो फिर ये इख्तिलाफ कैसे दूर होगा? ऐसे मौके पर जिन्होंने सहाबा की तफसीर को समझा, जिन्होंने ताबईन की तफसीर को समझा, जिन्होंने मुफस्सिरीन की तफसीर को समझा, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में आओ, आला हजरत की बारगाह में आओ। आला हजरत ने बेहतरीन सादा लफ्जों में इसका जवाब दे दिया। उन्होंने ये फरमाया कि जहां नबी के इल्म गैब का इनकार साबित होता है, वहां पर अल्लाह का जाती इल्म है, सिर्फ अल्लाह ताला जाती इल्म रखता है। और जहां नबी का इल्म गैब साबित होता है वो अताई साबित होता है, वो जाती है, ये अताई है, दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं। यहाँ से बात समझ में आ गई कि कुरान मजीद को समझना है तो मुअतबर ज़राए से समझना पड़ेगा।
غیر معتبر ذرائع سے اپنی مرضی سے عربی سیکھ لینے کے بعد میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ تو کوئی بہت مشکل نہیں ہے، عربی سیکھ لو اور قرآن کا ترجمہ کر لو، عربی سیکھ لو اور حدیث شریف کا ترجمہ کر لو، یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے۔ یہ بات بالکل درست نہیں۔ قرآن شریف کی آیت سے مسئلہ نکالنا، اس کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ صحیح طور پر مسئلہ، تفسیر، حدیث، اصول تفسیر، اصول حدیث، اسماء الرجال، پھر اس کے بعد علم بدیع، علم معانی، علم صرف، علم نحو، علم لغت، یہ تو میں نے کم گنا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ علوم کی ضرورت ہے، تب کہیں جا کر کوئی قرآن مجید کی آیت سے کوئی مسئلہ نکال پائے گا۔ اس لیے سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، ایک کام یہ کرو کہ برکت کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو اور وقت نکال کر قرآن شریف کا ترجمہ کنز الایمان لے کر قرآن شریف کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ وہ کلام ربانی ہے کہ جس کا قیامت تک کوئی جواب نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن مجید میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لوگ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے تو قرآن شریف کو بس پڑھنے پڑھانے اور تعویذ گنڈوں کی کتاب بنا لیا۔ بے شک قرآن میں شفا ہے، اگر کوئی قرآن سے شفا حاصل کرنا چاہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ دیکھو حدیث پاک، اور یہ حدیث پاک تو متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب سرکار کو بخار زیادہ ہوا تو معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کو پڑھتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو پھونکتے تھے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر سے لے کر پاؤں تک پھیرا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کا مرض اور زیادہ ہوا اور سرکار کا بخار زیادہ ہو گیا تو سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بجائے میں قرآن شریف کو پڑھتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہاتھ پر پھونک کر خود سرکار کا ہاتھ سرکار کے بدن پاک پر پھیرا کرتی تھی۔ اور دوسری حدیث پاک دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بیمار ہوتے تھے تو بے شک بیماری میں علاج کرنا چاہیے، اور سرکار نے بھی علاج کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر، قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ان دونوں شہزادوں کو پھونک دیا کرتے تھے، اور سرکار جب پھونکتے تھے تو دونوں شہزادے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے۔ اور دیکھو تو قرآن شریف کے سورت الحمدللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ ہے، اس کا تو نام ہی سورۃ الشفا ہے، یہ سورت شفا عطا کرنے والی سورت ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ صحابہ کرام نے بھی قرآن کی آیت مقدسہ سے شفا حاصل کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ آباد، شہزادہ حضور شہباز دکن، زندہ آباد، فیضان حضور شہباز دکن، زندہ آباد، خلیفہ حضور گلزار ملت، زندہ آباد، فیضان حضور گلزار ملت، زندہ آباد، فیضان حضور گلزار ملت، زندہ آباد، خلیفہ حضور قائد ملت، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ خیریت حافظ صاحب؟ الحمدللہ۔ بہت اچھی۔ درود پاک کر حضرت علیہ وآصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حدیث پاک، حدیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک گروہ سرکار نے 30 لوگوں کو بھیجا، تشریف لے جا رہے تھے، ایک دیہات کے قریب
इन लोगों ने पड़ाव डाला, देहात वालों ने इनको मेहमान बनाने से इनकार किया, इनको पानी देने से इनकार किया, इनकी मेहमान नवाजी से इनकार किया। लेकिन रात में ऐसा हुआ कि उस कबीले के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, तड़प रहा था, कोई इलाज कर नहीं हो पा रहा था। कुछ दवाइयाँ उन लोगों ने इधर उधर से लाई, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। वो लोग दौड़ते भागते इन सहाबा के काफिले के पास में आए और आकर उन्होंने अर्ज की कि आपके पास में कोई ऐसा शख्स है कि जो पढ़कर फूंकने वाला हो, या फिर आपके पास में कोई दवा है जो बिच्छू के कांटे का इलाज बन जाए। तो सब लोग खामोश थे और किसी के पास में कोई दवा नहीं थी, और पढ़कर फूंकने वाला और झाड़ फूंक करने का तो वहां तक उस वक्त तक कोई तासुर ही नहीं था, सब खामोश रहे। लेकिन कबीले के सरदार अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु थे, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ मैं हूँ, मैं इलाज कर दूंगा, चलो मैं पढ़कर फूंक दूंगा। लेकिन तुम लोगों ने हमारे साथ में कैसी बदअखलाकी की कि पानी देने से इनकार कर दिया, हमारी मेहमान नवाजी से इनकार कर दिया। मैं पढ़कर फूंकूंगा, तुम्हारा सरदार दुरुस्त हो जाएगा, उसको लेकर आओ, लेकिन कुछ न कुछ तुमको देना पड़ेगा। तो क्या लोग हैं? तो उन्होंने जो कहा तय हो गया कि 30 बकरियां हम आपको देंगे, 30 बकरियां हम आपको देंगे। तय हो गया, ठीक है 30 बकरियां लेंगे, लाओ सरदार को। सरदार आया, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पढ़ा, और पढ़ने के बाद में जहां डंक मारा गया था वहां पर थोड़ा सा फूंक दिया, ऐसा फूंका कि जिसमें थोड़ी थोड़ी थूक निकले। अरबी जबान में जो लफ्ज है उसका तर्जमा ये होता है, फूंकने का मतलब ही ये होता है कि ऐसा फूंका जाए कि कुछ थूक भी निकले, जो थूक में असर शामिल है। उन्होंने फूंक दिया और वो दुरुस्त हो गया। लोग कहते हैं कि वो ऐसा दुरुस्त हो गया कि जो तड़प रहा था, लगता था कि इसको सारे जहान का चैन मिल गया, चेहरे से बेचैनी उतर गई। अब उन लोगों ने अपने वादे के मुताबिक 30 बकरियां दे दी, 30 बकरियां दे दी। वो लोग चले गए। अब आपस में बातचीत होने लगी कि ये 30 बकरियां हम लोग आपस में बांट लेते हैं। तो अबू सईद खुदरी ने कहा नहीं, हमने ले तो ली है, लेकिन जब तक सरकार से पूछेंगे नहीं तब तक बांटेंगे नहीं, और सरकार से पूछेंगे, अगर मना किया गया तो वापस कर देंगे, रखेंगे नहीं, क्योंकि कुरान पढ़कर हमने बकरियां ली है। कहा आपने क्या किया? आपने कौन से ऐसा फूंका? तो कहा मैंने सूरह फातिहा को पढ़ा और उसको फूंक दिया, इसलिए कि सूरह फातिहा में अल्लाह ने शिफा रखी। 30 बकरियां लेकर सरकार की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐसा वाकया हमारे साथ पेश आया, उन्होंने 30 बकरियां दी, इन 30 बकरियों को हम रखें ना रखें? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दिलजोई के लिए फरमाया कि आपस में हिस्सा कर लो और एक हिस्सा मेरा भी रखो, 30 का हिस्सा कर लो, एक हिस्सा मेरा भी रखो। और फिर अबू सईद खुदरी से पूछा कि अबू सईद तुमको क्या मालूम कि ये कुरान झाड़ फूंक भी उससे होती है, कुरान में शिफा भी मिलती है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान खुद फरमाता है कि कुरान में अल्लाह ने शिफा रखी है, इसलिए मैंने सूरह फातिहा पढ़कर फूंक दी है, वो दुरुस्त हो गया है। ये हदीस पाक बता रही है कि कुरान से झाड़ फूंक भी हो सकती है, कुरान से ताबीज भी हो सकता है, कुरान से जाहिरी शिफा भी हो सकती है, कुरान से बातिनी शिफा भी हो सकती है, कुरान से दिलों की भी शिफा हो सकती है। इसलिए ये मत कहो कि कुरान को झाड़ फूंक का जरिया बना लिया, ये कहना सहाबा के तरीके के खिलाफ है, अहादीस के करीमा के खिलाफ है। कुरान को लोगों ने अगर इज्जत के साथ घर में रखा है तो बुरा नहीं किया है, इज्जत के साथ घर में रखने वाले भी अल्लाह को महबूब है, अल्लाह के कलाम की इज्जत करने वाले अल्लाह को महबूब होते हैं। इसलिए ताजीम भी करो, कुरान की तिलावत भी करो और कुरान को समझ कर भी पढ़ो, और जो कुरान को समझ कर पढ़ता है, एक लम्हे का गौर करता है, उसे 100 साल की नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलता है। मौला करीम हमें फैजान कुरान से माला माल फरमाए। और आखिर में मैं हजरत मौलाना मुमताज साहब क़िबला के लिए दुआ गो हूँ कि मौला ताला इनको इनके इदारे में बहुत बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज ये 5 उपाधि के नाम आप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये किराए के मकान में छोटे से इदारे से काम नहीं चलेगा, इनका ताआवुन कीजिए।
ان کے ساتھ رہیے، اور بڑی جگہ کوئی ہو کہ جہاں کم سے کم 200-250 طلبہ رکھے جا چکے ہیں، اور ہر سال 40, 45, 50 حفاظ کرام نکلیں، ایسا جتنی جلدی ہو سکے وہ کیجئے، کیونکہ 5 حفاظ کرام سے قوم کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، یہ 5 کی جگہ 50 ہونا چاہیے، جو حضور شہباز تکن نے سنگ بنیاد رکھا ہے، برکتی ہاتھوں سے رکھا ہوا ہے۔ آپ تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، مولا کریم غیب سے اسباب ایسے پیدا فرمائے گا کہ آپ کا وہم و گمان بھی کام نہیں کرے گا۔ اس لیے آئیے تھوڑا سا قدم آگے بڑھائیے، ادارے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کیجیے۔ مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقے مولانا ممتاز صاحب قبلہ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا